الرحیم۔ تعارف سورۃ الشمس۔ اس کا پہلا کلمہ الشمس ہی اس کا نام ہے، پہلا کلمہ جو ہے الشمس اسی لفظ سے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ اس میں ایک رکوع، 15 آیتیں، 54 کلمات اور 247 حروف ہیں۔ نزول، یہ بے اتفاق علماء مکہ میں نازل ہوئی۔ مضامین، متعدد قسمیں اٹھانے کے بعد انسان کو اس حقیقت سے خبردار کیا کہ جس حکیم خالق نے اس کو پیدا فرمایا ہے اس کو گوناگوں قابلیتیں عطا کی ہے، گوناگوں مختلف قسم کی قابلیتیں عطا کی ہیں اور ان کو استعمال میں لانے کے لیے اعضاء سے نوازے اعضاء عطا کیے ہیں۔ اس نے انسان کی فطرت میں نیک اور بد، اچھی اور بری، خیر و شر میں امتیاز کی تخم ریزی کر دیا۔ تخم کہتے ہیں بیج بو دینا، تخم ریزی کرنا، بیج پھینکنا۔ اس نے انسان کی فطرت میں نیکی بھی رکھی ہے اور بدی بھی، اور اچھائی اور بھلائی دونوں کام کرنے کی طاقت رکھی ہے۔ جو شخص اس بیج کی مناسب نگہداشت کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، اس کی نشو و نما پر پوری توجہ دیتا ہے، یعنی اپنی فطرت کو نیکی کے راستے پہ چلانے کی کوشش کرتا ہے، وہ کامیاب و کامران ہے۔ لیکن جو شخص اپنے لاشعور سے ابھرنے والی آواز کو در خور اعتنا نہیں سمجھتا، توجہ کے قابل نہیں سمجھتا، کسی برائی کے اقدام پر اس کے نہاں خانہ دل میں، نہاں مانا چھپا ہوا، خانہ گھر، دل کے چھپے ہوئے گھر میں کسی برائی کرنے پر جو ہلچل برپا ہوتی ہے اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ یعنی جو وہ بندہ جو جب برائی کرتا ہے تو اس کا دل اسے برا محسوس کرتا ہے، اس کے دل میں ایک گھبراہٹ آتی ہے، تو اس کی پرواہ نہیں کرتا اور اپنے نفس کی خواہشات کے ریلے میں تنکوں کی طرح بہتا چلا جاتا ہے، مطلب نفس کی خواہشات پر پھر بھی عمل کرتا چلا جاتا ہے، وہ دونوں جہاں میں خائب و خاسر ہوگا۔ یعنی جس کو نفس میں اگر برا لگتی ہے، برائی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے اور بندے کو برا لگتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس میں ایمان موجود ہے، تو وہ اس برائی سے ہمیشہ آئندہ بچنے کی کوشش کرے۔ سورج کے اجالے میں بھی وہ اندھوں کی طرح بھٹکتا پھرتا ہے۔ قوم سمود کا تذکرہ تم بار بار سن چکے ہو۔ ان کے نبی نے ان کے مطالبہ کے مطابق معجزہ بھی دکھایا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی کہ چٹان پھٹی اور اس سے ایک جیتی جاگتی اونٹنی نمودار ہو گئی، لیکن جن کے دل کی آنکھ اندھی تھی انہیں پھر بھی ہدایت نصیب نہ ہوئی، بلکہ ان کے ایک بدبخت ترین انسان نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ کر یا اس کے پاؤں کاٹ کر اللہ کے غضب کو چیلنج کیا، خود بھی برباد ہوا اور اپنی ساری قوم کو برباد کر ڈالا۔ سورۃ الشمس مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ والشمس وضحاها، واو قسمیہ ہے، قسم کے لیے، قسم ہے آفتاب کی، سورج کی، وضحاها، اور اس کی دھوپ کی۔ ضحا چاشت کے وقت کو کہتے ہیں جب سورج کی دھوپ ذرا گرمی ہو جاتی ہے اس وقت کو، اور قسم ہے رات سورج کی اور اس کی دھوپ کی۔ والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے چاند کی، اذا تلاہا، تلا یتلو، طلوعا کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے آنا، جب وہ اس کے پیچھے آئے یعنی سورج کے بعد آئے، سورج کے بعد آئے یعنی غروب آفتاب کے بعد جب سورج چاند آئے تو اس کی بھی قسم۔ والنہار اذا جلاہا، اور قسم ہے دن کی جب جلاہا، جب روشن کر دے وہ، جلا جیم لام کا جلا، جیم لام اور یا جلا یجلو کا معنی ہوتا ہے واضح کرنا، روشن کرنا، اسے جلاہا، جب وہ روشن کر دے سورج کو۔ اس صورت کا آغاز متعدد قسموں سے کیا جا رہا ہے تاکہ، اور قسمیں کیوں اٹھائی جا رہی ہیں؟ تاکہ مخاطب پوری توجہ اور انہماک سے اس کو سنے، اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور جس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قسمیں کھا کر بیان کیا ہے اس کی اہمیت کا پورا احساس اس کے دل میں پیدا ہو۔ لغت و نحو کے امام مبرد نے ضحا کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس کی اصل الضحو ہے، جس کا معنی آفتاب کی روشنی،
اور دحن کی دوسری ہا کو الف سے بدل دیا تو دخن سے دحا بن گیا۔ قال المبرد اصل الدحا من الدح، اور دح کہتے ہیں ہوا نور الشمس، سورج کی روشنی کو، والالف مقلوبۃ عن الحاء الثانیۃ، اس میں دح میں جو دو ہا تھیں تو دوسری الف جو ہے وہ اس ہا سے دوسری ہا کو الف سے بدل دیا تو دحا ہو گیا۔ ضحاک نے حضرت ابن عباس سے دحاہا کا یہ معنی نقل کیا ہے، ان ابن عباس و دحاہا قال جعل فیہا الضوء وجعلها حارتا، اللہ تعالیٰ نے بنایا سورج کی روشنی میں، اس میں روشنی کو بنایا اور اس سورج کو گرم کیا۔ یہ دحا سے روشنی کی حرارت، تو روشنی بھی مراد ہے اور حرارت بھی۔ دحا کا کیا معنی کہ قسم ہے اس کی سورج کی، و دحاہا، اور سورج کی روشنی کی اور سورج کی گرمی کی۔ یہ دحا کا معنی سورج کی روشنی بھی اور گرمی دونوں مراد ہے۔ تیسری قسم چاند کی کھائی جا رہی ہے، پہلی تو قسم تھی سورج کی اور سورج کی دھوپ کی اور اس کی گرمی کی، تیسری قسم ہے چاند کی۔ جب وہ سورج کے غروب ہونے کے بعد طلوع ہوتا ہے، قمری مہینہ کی ابتدائی 15 دنوں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو اس کے بعد چاند طلوع ہوتا ہے، ادھر سورج غروب ہوتا ہے ادھر چاند نمودار ہو جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے، اور آخری نصف جو ہے مہینے کا اس میں چاند پہلے طلوع ہوتا ہے اور سورج اس کے بعد نمودار ہوتا ہے، کیونکہ چاند ظاہر ہے رات کو دیر سے چاند طلوع ہوتا ہے، اس لیے چاند پہلے ہوا اور سورج بعد میں۔ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اس پہ کیا لکھا ہے کہ چوتھی قسم دن کی کھائی جا رہی ہے جب وہ سورج کو روشن کر دیتا ہے، یعنی دن جیسے چڑھتا جاتا ہے سورج کی روشنی بھی زیادہ تیز ہو جاتی ہے، یعنی دن کیا کہ ہاں دن روشن کرتا ہے کس کو، اس کو سورج کو۔ اذا جلا جلا، جب وہ روشن کرے کون، دن، ہا ضمیر کا مرجع الشمس، سورج کو، جلا ہا کی ضمیر منصوب، ہا ضمیر جو ہے اس کا مرجع سورج بھی ہو سکتا ہے جس کا پیچھے ذکر ہوا ہے، اور اس کا مرجع امور غیر مذکورہ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی یہ ہا ضمیر جو ہے یہ سورج کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے اور ان چیزوں کی طرف بھی جن کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے لیکن ان کی طرف بھی ضمیر لوٹ سکتی ہے، جیسے کہ زمین اور دنیا اور اندھیرا وغیرہ۔ کہ قسم ہے دن کی، اذا جلا، جب وہ دن واضح کر دے، روشن کر دے کس کو، اس کو دنیا کو روشن کر دے، زمین کو روشن کر دے، اندھیرے کو ختم کر دے، اس وقت معنی یہ ہوگا قسم ہے دن کی جب وہ ساری زمین کو روشن کرتا ہے۔ تو یہ چوتھی قسم آ گئی۔ پانچویں قسم آگے ہے واللیل اذا یغشاہا، قسم ہے رات کی جب وہ اسے چھپا لے، اس کو سورج کو، ہا ضمیر شمس کی طرف لوٹ رہی ہے، گویا جب رات آتی ہے تو سورج کو اپنے اندھیروں میں لپیٹ لیتی ہے، زمین کا جو حصہ پہلے سورج کی روشنی میں چمک رہا تھا وہاں اب رات کی تاریکی پھیل جاتی ہے۔ چھٹی قسم والسماء وما بناہا، قسم ہے آسمان، اور قسم ہے آسمان کی اور اسے بنانے والے کی، وما بناہا، اس ذات کی جس نے بنایا اس کو، بنا اصل میں تھے بانا یا بنا یبنی بناءن، اس کا ہوا ضمیر فاعل ہے اور ہا ضمیر اس کا مفعول جو لوٹ رہی ہے السماء کی طرف۔ ان آیات میں ما مصدریہ بھی ہو سکتا ہے، اگر یہ ما مصدریہ ہو تو معنی کیا ہوگا، قسم ہے آسمان کی، وما بناہا، اور آسمان کے بنانے کی۔ ہم نے پڑھا نا کہ مصدر کے آخر میں، اردو ترجمہ کے آخر میں نا آتا ہے، تو ہم نے اس کا جب اس کو مصدر کے معنی میں کریں گے تو بنا یبنی بنان کا معنی کیا ہوتا ہے، بنانا، تو اس لیے ہمارا کیا قسم ہے آسمان کی، وما بناہا، اور اس کے بنانے کی۔ اور یہ ما جو ہے یہ مصدریہ ہو سکتا ہے، تو مصدریہ اس کا معنی کیا ہو گیا، قسم ہے آسمان کی اور اس آسمان کے بنانے کی۔ اگر یہ اور یہ ما جو ہے یہ من کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، ویسے من کے معنی میں ہو تو معنی کیا ہوگا، قسم ہے آسمان کی، ومن، اور اس ذات کی جس نے آسمان کو بنایا۔
ما یہاں من کے معنی میں ہے، ما اور من دونوں اس میں موصول ہیں۔ من جو ہوتا ہے یہ ذوی العقول کے لیے بولا جاتا ہے، اور ما غیر ذوی العقول کے لیے، لیکن یہ ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ یہاں من کی جگہ ما استعمال ہوا ہے۔ امام حسن بصری، امام مجاہد اور طبری کا پسندیدہ قول یہ ہے کہ یہ من کے معنی میں ہے۔ ترجمہ اس کے مطابق اسی کے مطابق کیا گیا ہے جو قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی، یعنی اس ذات کے جس نے اسے بنایا۔ باقی رہا یہ شبہ کہ ماں کا استعمال بے جان مخلوق اور غیر عاقل اشیاء کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں ماں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کیسے مراد لی جا سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں ماں جو ہوتا ہے کس لیے آتا ہے؟ غیر ذوی العقول چیزوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ماں کیسے بولا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ قرآن مجید میں ماں کثرت کے ساتھ من کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جیسے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تم نکاح کر لو۔ ماں سے مراد یہاں من ہے ان عورتوں سے جو اچھی لگیں تمہیں۔ اب یہاں پہ یا جو پسند ہو تمہیں۔ اب ماں کس کے معنی میں آیا؟ من کے معنی میں۔ یہاں عورتیں مراد ہے تو عورتیں ذوی العقول میں ہیں۔ ایسے فرمایا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، تم عبادت نہیں کرتے ہو اس رب کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یہاں ماں سے مراد بھی من ہے، یعنی جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو ماں جو ہے من کی جگہ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر۔ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، قسم ہے زمین کی اور اس کو بچھانے والے کی۔ ماں یہاں بھی من کے معنی میں ہے، قسم ہے زمین کی اور اس کی جس نے بچھایا اس کو۔ طحا اور دحا دونوں ہم معنی ہے، اور اس کا معنی ہے باسطہا من کل جانب، یعنی اس نے ہر طرف سے کشادہ کر دیا ہے اسے اور بچھا دیا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی اور اس ذات کی، سوا جس نے برابر کیا، درست کیا اس کو، جو اس کو درست کرنے اور اس کو درست کرنے والے کی مطلب قسم ہے نفس کی اور اس کے جس نے اس کو صحیح صحیح پیدا کیا۔ انسان کی ظاہری ساخت، اس کے ظاہری اور باطنی حواس اور ان میں غور و فکر اور فہم و استنباط کی صلاحیتیں، فہم غور و فکر کی صلاحیتیں، اور فہم مانا سمجھنا، استنباط کوئی کسی مسئلہ کو کسی قرآن سے حدیث سے مسئلے کو لینا، مسئلے کو اخذ کرنا، نکالنا، اس کو استنباط کہا جاتا ہے۔ تو اس سے سمجھ بوجھ حاصل کرنے کی صلاحیتیں جس علیم و حکیم نے بڑی خوبصورتی اور سلیقہ سے اس میں ودیعت فرمائی ہے، کائنات میں رکھی ہے، اس ذات کی قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ انسان کی ظاہری ساخت کی قسم اٹھائی جا رہی ہے، اور اس کے ظاہری اور باطنی حواس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے، اور ان حواس میں اور ان چیزوں میں غور و فکر کرنے کی صلاحیتیں جس رب نے عطا کی ہیں، اس رب کی قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا،